السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے خانہ خراب عشق ایپیسوڈ نمبر 2۔ حالانکہ میری صورت اچھی بھلی تھی، 4 پائی پار پڑ گئی، زندگی میں پہلی بار اپنے بابا کا خیال کیا اور ان کو اپنے دکھوں کا چارہ گر سمجھ کر خط لکھا کہ اب ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، ابا جان آپ مجھے لے جاؤ، میں اب آپ کے پاس رہوں گی۔ ابا جان کو بھی میرا خیال آ ہی گیا، خط ملتے ہی وہ چلے آئے، مجھے اپنے پاس لاہور لے گئے۔ ان دنوں میں والد کے گھر آ کر بہت خوش تھی، اب تک ماں کے پیار کو ترستی تھی تو باپ نے بھی اپنی شفقت سے محروم ہی رکھا تھا۔ یہاں آ کر یہ احساس تو ہوا کہ میں اپنے ابا کے گھر میں ہوں، کسی کی نوکرانی نہیں کہ اگر کام نہ کیا تو کھانا نہ ملے گا۔ ابو نے چند دن بہت پیار دیا، کپڑے لائے، نئے جوتے خرید دیے، جب دفتر سے آتے سیدھے میرے پاس آ جاتے۔ ستیلی ماں جو بلا شرکت غیر مالک تھی، اب یہ محبت کی تقسیم کیسے برداشت کرتی۔ اس نے اپنی بہن یعنی میری چچی کو لاہور آنے کا سندیسہ بھیجا، 1 ماہ بھی خوشی کا نہ گزرا تھا۔ چچی آ گئی پھر تو ستیلی ماں نے خوب جھگڑا کیا کہ باپ کیوں بیٹی کو اس قدر چاہتا ہے، ان کے یہی لچھن رہے، میرا گھر ٹوٹ جائے گا، میں خود اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ابو اس جھگڑے سے بکھلا گئے اور بیوی کو مارنے پیٹنے پر تل گئے۔ تب چچی نے ان کو روکا اور مجھے علیحدگی میں سمجھایا کہ کیوں باپ کا سکون خراب کرتی ہے، واپس چل میرے ساتھ اور ان کو سکون سے رہنے بسنے دے، ورنہ تیری وجہ سے تیرے باپ کا گھر اجڑ جائے گا اور تیری یہ 2 چھوٹی بہنیں بھی تیری طرح دکھوں کے کنویں میں گر جائیں گی۔ میں نے اپنی دونوں معصوم چھوٹی بہنوں کو دیکھا جو ستیلی ماں سے تھیں، ان کے پیار سے چہروں پر مجھے ترس آ گیا۔ خود میں ایسا دکھ جھیل چکی تھی کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چچی کی بات مان لی، ابا نے بہت روکا مگر میں ان کے گھر سے سکون کی خاطر واپس چچی کے ساتھ گاؤں لوٹ آئی۔ یوں دونوں بہنوں کی چال کامیاب رہی۔ دادی کے گھر پہنچی، میرے لیے وہی حل، وہی پنجابی، مگر نفرتیں 2 چاند ہو چکی تھیں۔ ہر کوئی یہی تانا دے رہا تھا کہ ہو آئی باپ کے پاس جو سکے باپ کے گھر نہ رہ سکی، وہ یہاں کیا رہے گی۔ میں خاموشی سے ہر ایک تانا سنتی اور غلاموں کی طرح سر جھکا لیتی، کبھی اف نہ کی۔ میرا ایک چچا زاد بھائی میری حالت پر کڑکتا تھا، اس کو مجھ سے ہمدردی تھی مگر وہ گھر والوں کے ڈر کی وجہ سے اظہار نہ کرتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے کہا، چند دن ان کے ظلم کو سہ لو، آخر تو اس شب کا سویرا ضرور ہوگا۔ زندگی میں صرف تاریکی ہی نہیں ہوتی، روشنی بھی ہوتی ہے۔ میں اس بات کا مطلب نہ سمجھ پائی تو ہی اپنے ہمدرد کزن کو کوئی جواب نہ دیا، مگر وہ میری خاطر اپنا مستقبل بنانے میں کوشاں ہو گیا۔ منیر خوب دل لگا کر پڑھ رہا تھا، جلد ہی وہ برسر روزگار ہو گیا۔ اس کی لیاقت و قابلیت دیکھ چھوٹے چچا نے اس کو داماد بنانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ مگر مجھ سے شادی کر کے زندگی کے سب سکھ میری جھولی میں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس نے بھرپور مخالفت کی مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ سب نے اس کو کہا کہ تم بیوقوف ہو کے نہگت کے ساتھ بیاہ رچانے چلے ہو جو منحوس اور ان پڑھ ہے۔ چھوٹے چچا کی لڑکیاں سب کی سب بڑے شہر جا کر کالجوں کی پڑھائی کر کے آئی تھیں۔ غرض بزرگوں نے ایسا گھیرا منیر کے گرد ڈالا کہ اس کو ان کی مانتے ہی بنی اور چھوٹے چچا کی منجلی لڑکی شکیلہ سے اس کا بیاہ کر دیا گیا۔ وہ مجھے روشنی کے انتظار کی تلقین کرنے والا خود کسی اور کے ساتھ روشنیوں کے سفر پر روانہ ہو گیا تو میں نے بھی اس کو ہمیشہ خوش اور آباد رہنے کی دعا دی اور اس کی طرف پرنم نگاہوں سے بھی نہ دیکھا، مبادا میری نظر نہ لگ جائے۔ ادھر جب میری ماں مجھ سے جدا کر دی گئی تو ان پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے اتنے آنسو میری یاد میں بہائے جتنے آسمان پر تارے ہوں گے۔ عابدہ میری چھوٹی بہن جو شیر خوار تھی، جب وہ 5 سال کی ہو گئی تو ماموں نے میری ماں کا عقد ثانی کرا دیا۔ وہ اپنی 5 سال کی بچی کو بھی ضد کر کے ساتھ لے گئی کیونکہ ممانیاں بھی میری بہن کو رکھنے پر آمادہ نہ تھیں۔ یہاں ستیلے باپ نے میری بہن کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کیا۔ وہ دروازے سے باہر دلان میں بیٹھی روتی رہی اور ماں اندر باپ کے پاس سسکتی رہتی، بیٹی کو کمرے میں نہ سلا سکتی کہ اس کی موجودگی شوہر کی عیش
عیش پسندی میں حائل ہوتی تھی تبھی میری بہن ہر وقت ستیلے باپ کی نفرت کا نشانہ بنتی۔ وہ ایک ایسا کانٹا تھی کہ جو نکالا نہ جا سکتا تھا۔ ماموں نے جب امی کا دوسرا بیاہ کیا تھا تو امی کے حصے کی جائیداد بھی انہوں نے اپنے نام کروا لی تھی۔ انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ اس جائیداد کے مالک ان کے بہنوئی یا اس کے بچے ہوں۔ امی اب یہاں سے بھی طلاق نہ لے سکتی تھی کیونکہ جائیداد کا آسرا ختم ہو گیا تھا۔ ان کو اس شخص سے ہر صورت میں سمجھوتا کرنا ہی تھا۔ شادی کے 1.5 سال بعد امی کو پھر سے ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جو ہی ہمارا ستیلا باپ صاحب اولاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا۔ اس نے اس کے بعد میری بہن عبدو کو کوئی تکلیف نہ دی اور نہ کبھی مارا پیٹا، بلکہ اپنی بیٹی سے بھی بڑھ کر جانا۔ امی کو اپنے دوسرے شوہر سے 2 لڑکیاں اور 2 بیٹے ہو گئے اور وہ جوں توں کر کے زندگی کے دن بسر کرنے لگی، مگر میرے اس ستیلے باپ کی عمر بہت کم تھی۔ جلد ہی امی بیوہ ہو کر پھر سے بھائیوں کے در پر آ گئی۔ اس بار وہ 5 بچوں کا بوجھ ساتھ لائی تھی۔ ممانیوں کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے امی پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ ماں کو دن رات رونے سے کام تھا، ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ وہ بھائی بھابھیوں کے ہاتھوں میں کھلونا تھی۔ میرے ایک ماموں کے ذہن میں بہن سے چھٹکارا پانے کی ترکیب آئی۔ انہوں نے دیہات کے رواج کے مطابق ماں کو بدلے میں دے کر نئی دلہن لانے کا پروگرام بنا لیا، کیونکہ ان کی بیوی ان سے 5 برس بڑی تھی اور ان کو 9 عمر لڑکی سے عقد کرنے کا ارمان تھا۔ جب ماں کو علم ہوا وہ بہت پریشان ہوئی، بھائی سے فریاد کی کہ پہلے ہی میری ایک بچی مجھ سے جدا ہے، اب تو 5 کا سوال ہے، میں ہرگز شادی نہ کروں گی۔ تم بھی اپنی اتنی اچھی اور وفادار بیوی پر سوکن نہ لاؤ اور نہ اپنے بچوں کو ستیلی ماں کا منہ دکھاؤ۔ جب ماموں کسی صورت نہ مانے اور امی کو زبردستی تیسری شادی پر مجبور کرنے لگے تو وہ ان کے گھر سے چلی گئیں اور ایک رشتہ دار کے گھر پناہ لے لی۔ جاتے ہوئے صرف 2 چھوٹے لڑکے ہمراہ لے گئیں، باقی 3 بیٹیاں ماموں کے گھر ہی چھوڑ گئیں۔ جو ہم سب بہن بھائی مالا کے دانوں کی طرح بکھر گئے۔ کاش میرے باپ نے عشق نہ کیا ہوتا تو دکھوں کے یہ پہاڑ ہم پر نہ ٹوٹتے۔ میں پڑھائی سے مرحوم ہو کر مردہ روح ہو گئی تھی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔